باطنی فلسفہ کے لیے ایسوٹرک فلسفی کا غیر مناسب لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انگریزی میں اس کا کوئی بہتر متبادل موجود نہیں ہے۔ باطنی فلسفہ میں مطلق الوہیت کو ہستی کے دائروں سے ماورا اور وجود سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی ہستی کی دنیا در حقیقت لوگوس یا نوس کی دنیا ہے، یعنی الوہی تصورات یا آرکیٹائپس کی دنیا جو کائنات میں موجود ہر چیز کے ابدی نمونے ہیں۔ ایک بظاہر عقلی تضاد جو انسانی عقل کو چکرا دیتا ہے مگر باطنی شعور سے حل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کائنات سے جدا بھی ہے اور اس کے ہر ذرے میں موجود بھی ہے۔ خدا ایک مجرد وحدت ہے جو تمام اعداد کی اصل ہے، مگر خود کبھی اپنی وحدت نہیں کھوتا اور کسی حصے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لوگوس ظاہر ہونے والی وحدت ہے جو الوہی انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی لامتناہی جماعت کا مجموعہ ہے جس میں 7 درجے موجود ہیں۔ یہ دوسرا لوگوس کہلاتا ہے۔ یہ مظہر کلمہ یا الوہی اظہار فکر بھی ہے۔ لوگوس کے ذریعے خدا کے اندر اور خدا سے ظاہر ہونے والا درمیانی اصول آرکائوس کہلاتا ہے، جسے یوحنا کی انجیل کے مقدمے میں آرخے کہا گیا ہے۔ یہ سب سے اولین عنصر یا مادی معروضیت کی بنیادی اصل ہے جو کائنات میں مختلف مراحل سے گزر کر پہلے لطیف عناصر اور پھر کثیف مادی عناصر میں بدل جاتا ہے۔ اگر اس بنیادی مادے کو خدا سے پہلے مانا جائے تو یہ دوئی یا ثنویت پر مبنی فلسفیانہ نقص پیدا کر دیتا ہے جو قدیم فلسفیانہ نظاموں میں ایک بڑی خامی تھی۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں لوگوس اور آرکائوس دونوں کو ہم اثر دکھایا گیا ہے۔ لوگوس آرکائوس میں موجود ہے اور آرکائوس لوگوس میں زندگی کا اصول بن جاتا ہے۔ یہی زندگی کی روشنی بھی ہے جو روح القدس کے مترادف ہے۔ یہی وہ ابتدائی قوت ہے جو مادے کی بنیاد ہے اور تمام وجودی مظاہر کی خالق ہے۔ یہی واحد قوت ہے جس سے کائنات کی تمام قوتیں نکلتی ہیں۔ انسانی وجود میں یہی قوت فارکلیت یعنی مددگار کہلاتی ہے جو احیاء و تجدید کی قوت ہے۔